TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کے امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کے باشندوں کے لیے امیگریشن قوانین میں نرمی کر رہے ہیں، جبکہ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کینیڈا ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمیں شدید مایوسی ہے کہ چین نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو توڑنے کا انتخاب کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا نے ایک نیا پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ہانگ کانگ کے نوجوان باشندوں کے لیے کینیڈا میں کام، تعلیم اور رہائش میں آسانی ہوگی۔ اس اقدام سے آٹوا اور بیجنگ کے مابین تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران امیگریشن کے وزیر مارکو مینڈیچینو نے کہا کہ ہانگ کانگ کے باشندے جنہوں نے پچھلے 5 سالوں کے بعد سیکنڈری تعلیم مکمل کی ہے وہ کینیڈا میں اوپن ورک پرمٹ کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ مینڈیچینو نے کہا کہ پہلے ہی کینیڈا میں ہانگ کانگ کے رہائشی جو کچھ معیارات کو پورا کرتے ہیں جن میں کم سے کم 1 سال کا تجربہ ملک میں ہوتا ہے، آئندہ سال کی طرح مستقل رہائش کے لیے بھی درخواست دے سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال جب بیجنگ نے قومی سلامتی کا ایک صاف قانون نافذ کیا ہے، اس کے بعد سے ہانگ کانگ میں جمہوریت کی حامی تحریک مستقل حملے میں ہے۔ کینیڈا کے سینئر سرکاری عہدیداروں نے ہانگ کانگ میں 4 اراکین اسمبلی کو معطل کیے جانے پر چین پر تنقید کی ہے اور اسے ہانگ کانگ کے اعلیٰ آزادی پر مزید حملہ قرار دیا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کینیڈا ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمیں شدید مایوسی ہے کہ چین نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو توڑنے کا انتخاب کیا ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کی جانب سے چینی ٹیک کمپنی کی CFO کی گرفتاری کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ کینیڈا کے اس اقدام سے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل بھی دیر نہیں کریں گے، اپنی ہیلتھ ٹیم سے بریفنگ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ ماڈلنگ ڈیٹا کے مطابق دسمبر کے وسط تک صوبے میں روزانہ 6500 نئے کیسز رپورٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں کرونا وائرس میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ نئے ممکنہ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 6500 نئے کیسز روزانہ کی بنیادوں پر سامنے آ سکتے ہیں، جس کے بعد صوبے کے پریمیئر نے لاک ڈاؤن میں مزید سختی کا عندیہ دیا ہے۔ ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل بھی دیر نہیں کریں گے۔ نئے ماڈلنگ ڈیٹا کے مطابق دسمبر کے وسط تک صوبے میں روزانہ نئے 6500 نئے کیسز رپورٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ اپنی ہیلتھ ٹیم سے بریفنگ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ ڈگ فورڈ نے کہا کہ نئے اعداد و شمار سامنے آنے کے بعد وہ حیرت زدہ ہیں اور اونٹیریو میں کرونا کی صورتحال یورپ جیسی ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، اگر شہری ایسا نہیں کرتے تو ہمارا اربوں ڈالر خرچ کرنا فضول ہے۔ اونٹیریو کے اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی آمد پر گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران 61% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب مسیساگا کی میئر بونی کرومبی نے کہا ہے کہ پیل ریجن میں کرونا کی صورتحال سنگین ہے اور کرونا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ کرونا کی دوسری لہر پہلی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور کرونا کے خلاف اقدامات کی سختی سے پابندی کریں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 10,768 ہو گئی ہیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,19,894 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 4,981 ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,82,577 ہو گئی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 10,768 ہو گئی ہیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,19,894 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6,557 تک پہنچ چکی ہے۔ کیوبیک میں حکومت نے پابندیوں کے سبب بحران کا شکار ہونے والے کاروباروں کے لیے $1.5 بلین کا منصوبہ پیش کیا ہے، جبکہ صوبے کے GDP میں 6% کمی واقع ہوئی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 87,784 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,293 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جہاں 36,405 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 393 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 20,368 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 288 ہے۔
ٹورنٹو میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ اس ویکینڈ پر شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اتوار کے روز رات کے اوقات میں ہلکی برف باری اور بارش کا بھی امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں موسم سرد ہونے اور معمولی برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ٹورنٹو کے شہری جو گرم موسم کا سامنا کر رہے ہیں کہ انہیں آئندہ ہفتے کے دوران سردی اور برف باری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شہر میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ اس ویک اینڈ پر شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اتوار کے روز رات کے اوقات میں ہلکی برف باری اور بارش بھی متوقع ہے۔ آئندہ ہفتے کے دوران شہر کا کم سے کم درجہ حرارت -1 جبکہ زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جبکہ منگل اور بدھ کے روز موسم ابر آلود رہے گا اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور برف باری کا بھی امکان ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انتخابی سامان مہیا کرنے والی ایک کمپنی نے ان کے 2.7 ملین ووٹس ڈیلیٹ کر دیے اور ریاست پنسلوینیا سمیت کئی ریاستوں میں سینکڑوں ووٹوں کو بائیڈن کے حق میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس الزامات کی امریکی الیکشن حکام نے تردید کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق الزامات کا سلسلہ جاری ہے اور اب انہوں نے امریکی الیکشن سے متعلق ایک اور الزام عائد کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابی سامان مہیا کرنے والی ایک کمپنی نے ان کے 2.7 ملین ووٹس ڈیلیٹ کر دیے اور ریاست پنسلوانیا سمیت کئی ریاستوں میں سینکڑوں ووٹوں کو بائیڈن کے حق میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس الزام کی امریکی الیکشن حکام نے تردید کر دی ہے۔ اس سے قبل بھی امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر قانونی طور پر ووٹوں کی گنتی ہو وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ انتخابات میں کی جانے والی دھاندلی کی کوشش کو وہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ریاستی انتخابات کے سینئر عہدیداروں نے اس متعلق کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس سے متعلق امریکی الیکشن حکام نے کہا کہ ہمیں اپنے انتخابات کی سلامتی اور شفافیت پر مکمل اعتماد ہے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ حال ہی میں صدارتی انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے کے بعد امریکہ کی نائب صدر منتخب ہونے والی کملا ہیرس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میں بہت سے لوگوں نے عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کی نومنتخب نائب صدر کملا ہیرس کہتی ہیں کہ وہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو عالمی کرونا وائرس سے بچائیں گی۔ حال ہی میں صدارتی انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے کے بعد امریکہ کی نائب صدر منتخب ہونے والی کملا ہیرس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ میں بہت سے لوگوں نے عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ کملا ہیرس نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں جو بائیڈن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ایک دن میں اور جو بائیڈن اس وائرس پر قابو پاتے ہوئے امریکہ کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے کام کریں گے۔ امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن، کوآرڈینیٹنگ کونسل، سائبر سیکیورٹی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ 3 نومبر کا الیکشن امریکی تاریخ کا محفوظ ترین الیکشن تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کو شفاف قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن، کوآرڈینیٹنگ کونسل، سائبر سیکیورٹی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ 3 نومبر کا الیکشن امریکی تاریخ کا محفوظ ترین الیکشن تھا۔ امریکی صدارتی انتخابات سے متعلق جاری مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کے تمام عمل کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حتمی سرکاری نتائج سے قبل تمام معاملات کی دوبارہ جانچ ہو رہی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام ریاستوں میں ہر ووٹ کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ کئی ریاستوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر ہر ووٹ کی دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ انتخابات کے دوران ووٹ ضائع ہونے کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ ان کی جانب سے کئی ریاستوں میں مقدمات کے لیے درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ دوسری طرف جیتنے والے امیدوار جو بائیڈن نے اپنی انتظامیہ تشکیل دینے کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے رون کلین کو وائٹ ہاؤس کا نیا چیف آف اسٹاف مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن نے موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کو انتخابات میں واضح اکثریت کے ساتھ شکست دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے کہا ہے کہ وہ کم از کم 1 ماہ تک امریکہ میں انتخابات سے متعلق اشتہارات پر عارضی پابندی جاری رکھے گا۔ مشتہرین کو تاحال کم سے کم 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने कहा है कि वो कम अज़ कम 1 माह तक अमेरिका में इंतखाबात से मुताल्लिक इश्तिहारात पर आर्जी पाबंदी जारी रखेगा। फेसबुक ने एक बयान में कहा कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात को किसी भी मदाखलत से बचाने की कोशिशों के तहत सियासी और समाजी उमूर से मुताल्लिक इश्तिहारात पर आर्जी पाबंदी जारी रखी जाएगी। मुश्तहरीन को ताहाल कम से कम 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। फेसबुक के अलावा गूगल ने भी इंतखाबात से मुताल्लिक इश्तिहारात पर आर्जी तौर पर आयद पाबंदी कुछ हफ्तों तक जारी रखने का ऐलान किया है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के सरकारी नताइज का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लिहाजा किसी भी किस्म के तनाज़े से बचने के लिए इन पाबंदियों की मुद्दत में तौसी का ऐलान किया गया है। इटली के तीसरे बड़े शहर में हस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई। मरीजों को गाड़ियों में ऑक्सीजन और ड्रिप लगाई जा रही है। मरीज अपनी गाड़ियों में अस्पताल में जगह बनने का इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। पिछले 24 घंटों में 33,000 के करीब नए केसेस सामने आ चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 5,30,91,981 तक जा पहुंची है। इस मूजी वायरस से हलाकतें 12,99,407 हो गयी, जबकि 3,72,12,856 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,48,585 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 1,08,73,936 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,28,686 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 87,28,795 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,64,332 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 57,83,647 तक जा पहुंची है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 42,960 हो चुकी हैं, जहां इसके अब तक कुल केसेस 18,98,710 रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 32,032 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 18,58,568 हो चुकी है। इटली के तीसरे बड़े शहर में अस्पतालों में जगह खत्म हो गई। मरीजों को गाड़ियों में ऑक्सीजन और ड्रिप लगाई जा रही है। मरीज अपनी गाड़ियों में अस्पताल में जगह बनने का इंतजार करने पर मजबूर हैं। पिछले 24 घंटों में 33,000 के करीब नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों और इससे अमवात में इजाफे के साथ इटली इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 43,589 हो गई, जबकि केसेस 10,66,401 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 28वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,605 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,52,160 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।